سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر چوروں والا سادہ لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ پر جا کر دیکھا کہ ایک مقام پر بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ تو چوروں نے پوچھا تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہی ایک عام انسان ہوں۔ چوروں نے کہا کہ یہ بھی ہم جیسا انسان ہے۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی ہم جیسا ہی چور ہے۔ چوروں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن میں سے ہیں، کوئی عام چور نہیں، تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو ہم تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگوں میں چوری کی صفت اور فن موجود ہے، مگر میرا ہنر اگر اس سے زیادہ ہوا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بتاؤ۔ چوروں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار باندھ کر گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، چاہے بادشاہ کا محل ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں ایک خاصیت ہے، میں مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے کہ نہیں۔ تیسرے نے کہا میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچویں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی طاقت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا سکتا ہوں کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو میں اندھیری رات میں دیکھ لوں پھر دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا اے چور بھائی تمہارے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ بادشاہ نے کہا بھائی میری داڑھی میں خاصیت ہے، جب مجرم کو پھانسی کے پھندے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیروں تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ بادشاہ تھا، اس نے خاص انداز میں اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ یہ سن کر سارے چور بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے آپ تو چوروں کے قطب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسیں گے تو آپ کے ذریعے ہی ہم کو ضمانت مل سکتی ہے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہیں۔ اور سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھوکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا یہ کتا کیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے، کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے محل سے چوری کر کے نکل گئے۔ چوروں نے خزانہ لوٹ لیا، سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنی ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں گے۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگائی اور درباریوں کو حکم دیا کہ ہمارے محل سے چوری ہوئی ہے اور وہ سب چور جو مجھے معلوم ہے ان سب کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ جب سب چوروں کو ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، کیونکہ بادشاہ خود وہاں موجود تھا۔ جب چھ چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔
وہ پھانسی کے تک سے چلا آیا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ضرور، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ بادشاہ نے حکم دیا۔ اس چور نے حاضر ہو کر کہا، اس رات میں ہم میں سے ہر ایک نے اپنی خاصیت اور ہنر بتایا تھا، وہ ہنر جس پر ہم سب کو ناز تھا۔ انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا اور آج ہم تختے دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختے دار پر چڑھایا جائے، اگر اس وقت آپ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرو تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ بادشاہ نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو قہر میں مبتلا کر دیا، لیکن یہ شخص جس نے بادشاہ کو پہچان لیا، اس کے چشم شناس کے صدقے میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ درس حیات میرے پیارے دوستو، دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل ہنر اپنی ہی بدمستیوں میں خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کا یہ ہنر کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو قہر و عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ یعنی اللہ کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، اور ان کی سفارش گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو، جس نے دنیا کے اندھیرے میں خدا کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا، ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ رب سے غافل نہ ہوں۔